بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ بے شک سب تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور بنایا، ظلمات تاریکیاں اور نور روشنی کو، ہر شے کو پیدا کرنے والا اور ان کو وجود میں لانے والا اور انہیں شکل و صورت دینے والا رب العالمین ہی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور تنہا ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا بلکہ ہر شے اس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر یعنی مکمل یا بھرپور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس قدرت والے کو کسی بھی شے کو وجود میں لانے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ وہ صرف اپنے ارادے سے جس کسی شے کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ جو کوئی شے اپنے ارادے میں آئی اور صرف کن کہا وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والا، عالموں کو وجود میں لانے والا، شمس و قمر، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور ان پر کشش اور پر لطف بنانے والے نے ہی تو نور ظلمات کو بھی پیدا کیا ہے۔ نور اور ظلمات کے راز بہت گہرے ہیں، لیکن وجعل الظلمات والنور میں قدرت نے پہلے ظلمات کا ذکر کیا اور اس کے بعد نور کا مقام آیا ہے۔ اس منزل پر بھرپور توجہ کرنا ہے، پہلے ظلمات اور بعد میں نور۔ خود اپنے خودی کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، جب خود نور علی نور ہے، کل شیء قدیر۔ اور جب ذکر نور و ظلمات کا آیا ہے تو پھر ظلمات کا مقام پہلے کیوں آیا؟ ظلمات کے دائرے میں کیا صرف اندھیرا یا تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، یا اس دائرے میں نور بھی پوشیدہ ہے؟ کیا نور کے بغیر بھی کوئی مقام یا منزل آ سکتی ہے؟ یہی وہ منزل ہے جس پر صوفیائے کرام اور اہل تصوف غور کیا کرتے ہیں اور ان کی گہرائیوں میں جا کر حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں اور منزل کی تہہ تک پہنچنے کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ آخر حقیقت اس منزل پر آتی ہے کہ قندیلے میں نور تھا اور نور میں قندیل۔ جب حقیقت روبرو آتی ہے تو ایک مقام سے دوسرے مقام سے جدا کہاں رہا؟ لا کی منزل کالی، اس کالے رنگ میں سب کچھ پوشیدہ۔ نور جب گہرے سے گہرا ہو جاتا ہے تو کئی رنگوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب آخری منزل آتی ہے تو وہی لا کی منزل ہے۔ ظلمات کا ذکر پہلے ہی آیا ہے تو اس منزل میں بھی نور ہی نور اور اس منزل میں بھی نور ہی نور ہے۔ یہی سبب رہا کہ نور کو چھپائے رکھیں اور جب ارادہ ہو تب اس کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں لائیں۔ نور پوشیدہ تھا لامکاں میں یعنی ام الدماغ میں، جب وہی لا کی منزل ہے۔ ظلمات کا ذکر پہلے ہی آیا ہے تو اس منزل میں بھی نور ہی نور اور اس منزل میں بھی نور ہی نور ہے۔ یہی سب رب رہا کہ نور کو چھپا رکھیں اور جب ارادہ ہوا تب اس کی تاریکیوں سے نکل کر اجالے میں لائیں۔ نور پوشیدہ تھا لامکاں میں یعنی ام الدماغ میں، جب ماشاء ہوتا ہے یعنی ارادہ ہوتا ہے، منزل بہ منزل پار کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ جب اندھیرے سے نکلا اور پھر پردے چاک کر کے باہر آیا تو اب روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ اس مقام میں سب کچھ دکھائی دینے لگا ہے۔ اس منزل پر ایک راز یہ بھی ہے کہ ظلمات میں نور کے رہنے کے باوجود کوئی شے اپنے اصلیت کے ساتھ صاف نظر نہیں آتی۔ ہاں، جب نور ظلمات کے پردے چاک کر کے تاریکیوں کو ہٹا کر اپنے نورانی
وجود کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اس میں ہر شے اپنی اصلیت کے ساتھ صاف صاف نظر آتی ہے، اور ہر شے کی پہچان اس کی شکل و صورت اور اصلیت کے ساتھ بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہر شے کے سمجھنے میں اور اس کی اصلیت کے جاننے میں کوئی گمان یا مشکل نہیں رہتی۔ اس کے برعکس ظلمات میں ہر شے کی اصلیت کو معلوم کرنے میں اور اس کی حقیقت سے آشنا ہونے میں مشکل ہی مشکل پیش آتے ہیں۔ یہ منزل صرف گمسم ہی گمسم ہے۔ ایک مقام ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود کے سوا اور کسی کی خبر بالکل نہیں رہتی۔ اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ نور کی کثرت ظلمات میں پوشیدہ ہے۔ اب جب گمسم ہی گمسم ہے، اس کے خلاصے میں ہر مرید خلفاء کو سمجھ کر دیکھنا چاہیے۔ خدا حافظ۔ واقعہ الحمدللہ۔